بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جماعت ناہم اردو لازمی، اس کا چوتھا سبق ہے اپنی مدد آپ، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ آج ہم اس ویڈیو میں سر سید احمد خان کے حالات زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ سر سید احمد خان قوم کے محسن ہیں، مفکر ہیں، خادم ہیں اور قوم و ملت کے خادم اور ماہر تعلیم ہیں۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر تقی نہایت کانے بزرگ اور والدہ نہایت سلیقہ مند اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور تربیت اولاد میں خاص ملکہ رکھتی تھیں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی، جو کافی روشن خیال تھیں۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے، بعد ازاں انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1857 میں مستقل صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعماء کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء اور اس کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے، اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کریں گے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے انہماک سے جادہ عمل پر گامزن ہو گئے۔ اس ضمن میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا اور جو تھوڑے ہی عرصے میں بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کے احیاء کا مرکز بن گیا۔ 12 اکتوبر 1970 میں آپ ہندوستان واپس تشریف لے آئے اور 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، جس میں سر سید مسلمانوں کے اصلاح احوال اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین پر روشنی ڈالتے رہے اور اپنے ہم عصر انشا پردازوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ جب سر سید احمد خان نے 27 مارچ 1898 میں 81 برس کی عمر میں علی گڑھ میں انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، مقصدیت، استدلال اور سادگی کی تمام صفات موجود تھیں۔ ان کی تصانیف میں آثار السنادید اور خطبات احمدیہ کے علاوہ ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ سر سید احمد خان مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی مسجد کے بیرونی حصے میں سپرد خاک کیے گئے۔ آپ نے اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد 5 میں سے لیا گیا ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے عزیز طالبات ہم نے بہت ساری معلومات شیئر کیں، آپ ان کو توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ یہ سننے کے بعد پیپر میں آئے ہوئے ملٹیپل کوسچنز کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔